زاویار نے سوہا سے بڑی مشکل سے اظہار محبت کیا، لیکن سوہا نے تو زاویار کی انسلٹ ہی کر کے رکھ دی۔ دوستو ڈرامہ سیریل ملکت کی جو آنے والی ایپیسوڈ ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور اس میں کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، جس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو زاویار ہے وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کی انسلٹ کرتی ہے۔ سوہا کس وجہ سے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے آگے چل کے، یہی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور آپ نے کر دینا ہے۔ تو سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ جب زمیل اور فہد کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو تبھی زاویار جو ہے وہ سوہا کو دیکھتا ہے تو اس کو سوہا بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی سوہا کو پسند کرتا تھا اندر ہی اندر، لیکن اب تو وہ رہ ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اظہار محبت کرے اور وہ بھی جلد سے جلد سوہا سے شادی کر لے، کیونکہ سوہا نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے جو کہ زاویار کو اب پتہ چلتا ہے، کیونکہ زاویار دیکھتا ہے کہ سوہا نے صرف اور صرف میری بہن کی خوشی اور میری خوشی کے لیے ہی مجھے مجبور کیا تھا، اور ہر بار اس نے اپنی انسلٹ کروائی میرے لیے اور میری بہن کی خوشی کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے سوہا اس کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ میری ہم سفر بن جاتی ہے تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی، جیسے میں ہوں غصے والا یا جس طرح کے میں کڑوے فیصلے کرتا ہوں، تو اگر یہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں اور میرے جو فیصلے ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں، اور مجھے جو غصہ آتا ہے یا میں جس طرح سے ایک ہی بات پہ رک جاتا ہوں، اٹک جاتا ہوں اور میں بس کہتا ہوں جو میں نے بول دیا وہی میں نے کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے ان فیصلوں سے پھر میں پیچھے ہٹنا سیکھ جاؤں، کیونکہ سوہا میری زندگی میں ہوگی، اور سوہا ایک سمجھدار لڑکی ہے، سلجھی ہوئی اور بہت ہی کیوٹ لڑکی ہے، اس لیے وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس سے اظہار محبت کر دے، اور کرتا بھی وہ ایسے ہی ہے۔ اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زاویہ شروع سے ہی جو بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ موقع ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ وہیں پہ جو ہے اسی شادی کے ماحول میں جو ہے وہ سوہا کو جو ہے نا مطلب کہ اس سے اظہار محبت کر دیتا ہے، کیونکہ سوہا جب اپنے اس بھتیجے کے ساتھ، اس چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑی بات کر رہی ہوتی ہے سائڈ پہ، تو وہاں پہ زاویار بھی پہنچ جاتا ہے اور چھوٹے بچے کو جو ہے بھیج دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جا کے تم کھیلو۔ جیسے ہی سوہا وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کو روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم نے مجھے صرف اور صرف زاویار کہہ کے بلانا ہے۔ تو سوہا کو یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ یہ تو میرے پیچھے شاید پڑ گیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیوں میں ایسا کیوں کروں، تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ابھی آپ کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی، یعنی کہ مجھے لگا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں، میں آپ کی عزت کرنے لگی تھی، لیکن آپ ایسے ہو کہ آپ نے فوری ایسی بات کر دی ہے کہ اب دوبارہ سے میرے دل میں وہی بات آ گئی ہے کہ آپ کوئی گھٹیا انسان ہو۔ تو یہاں پہ زاویار کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ اس نے کیا بول دیا، لیکن زاویار جو ہے کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس لیے وہ برداشت کر لیتا ہے، اور جب یہ بات سوہا کر رہی ہوتی ہے تو سوہا کی جو ساس ہے وہ بھی سن لیتی ہے، اور زاویار نے جب اظہار محبت کیا تھا تو زاویار کا اظہار محبت کرنا بھی جو ہے وہ سوہا کی ساس جو ہے وہ سن لیتی ہے۔ اس کے بعد سوہا کی ساس جو ہے گھر چلی جاتی ہے، یعنی کمرے میں چلی جاتی ہے، اور سوہا جو ہے وہ بھی شادی سے فری ہو کر جب جاتی ہے تو جا کے اپنی ساس سے کہتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ نظر کچھ آتے ہیں ہوتے کچھ ہیں، اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عورت جو اکیلی ہے تو کمزور ہے، اور جو ہے اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی سوہا کی ساس بول پڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو تم کہنا چاہتی ہو مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیسا پتہ چلا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے خود سنا ہے جب زاویہ تم سے اظہار محبت کر رہا تھا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور واقعی ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تو سوہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا بول رہی ہیں، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، اور آپ کا بیٹا جو ہے اب اگر اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر میرے بارے میں باتیں کرنا سٹارٹ کر دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ویسے بھی وہ رافع کا دوست ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہماری ہیلپ کرتا آیا ہے، اور آج بھی اگر وہ تمہارے ساتھ اس نے اظہار محبت کیا تو اس کے پیچھے بھی اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کوئی فائدہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جو اس کی ساس ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور تم کب تک یہ زندگی ایسے ہی گزارو گی، لیکن وہ نہیں مانتی، اور تب جو زرکا ہے زرکا کو بھی سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ موقع دیکھتے ہی سوہا کو اکیلے پکڑ لیتی ہے اور اس کی پٹائی کرنے لگتی ہے، اس کے بال کھینچ لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم نے ایک ایسی حرکت کی ہے، تم نے مالک مکان کو ہی پٹا لیا ہے اور تم اتنی گھٹیا ہو، تمہیں شرم نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور زاویار نے ہی مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے نہ تو کوئی رسپانس دیا ہے، نہ ان سے کچھ کہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، یہ سب تمہارے ہی کارنامے ہیں، تم چاہتی ہو اس کے ساتھ شادی کرنا اور تم اب معصوم بن رہی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تب زاویار جو ہے وہاں پہ آ جاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، وہ آ کے جو ہے
ज़रका की इंसल्ट करता है। ज़रका को कहता है ख़बरदार आज के बाद अगर तुमने सोहा पर हाथ उठाया या सोहा के आगे तुमने ज़ुबान चलाई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें माफ़ करूंगा। तो ज़रका जो है वो डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि ज़ाविर बिल्कुल भी रियायत करने वाला बंदा नहीं है, वो बहुत गुस्से वाला बंदा है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ज़रका खामोश हो जाती है उससे डर कर और उसके बाद सोहा जो है वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोहा जो है वो ज़ाविर के बारे में बहुत गलत सोच रही होती है। वो कहती है कि ये मेरे पीछे पड़ गया है, मैं इसके घर में आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझसे कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाविर जो है अब पहुँच जाता है उसकी सास के पास, उसे जाके कहता है कि मैं सोहा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे अपना बेटा बना लो। जैसे राफ़ी आपका बेटा था वैसे ही मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ और हमेशा आपकी इज़्ज़त करूँगा, आपकी रखवाली करूँगा, आपका हर दुख सुख में आपका साथ दूँगा। तो आप मुझे अपना बेटा बना लो। वो कहती है कि बेटा मुझे तुम शुरू से अच्छे लगते थे और मैं तुम्हें बेटा बना भी लूँ, तुम मेरे बेटे ही हो बल्कि। और ये बाकी सारा जो है वो सोहा पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती। तो जो ज़ाविर है वो कहता है कि आप उसे समझाएं कि वो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, बगैर किसी मर्द के कोई औरत कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार सकती है। आज तो वो यहाँ पे महफूज है हमारे साथ, लेकिन कल को अगर हम ना रहे या मैं ना रहा या वो यहाँ से तुम लोग चले जाते हो तो क्या बनेगा। उस पर अगर कोई बात करेगा, कोई उंगली उठाएगा तो उसका क्या कर सकते हैं आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। ये मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसे क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ तो इसमें ये है कि सोहा जो है उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी और मुझे भी सोहा जैसी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और जो उसकी सास है सोहा की, वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रका है, ज़रका ने अब ठान ली है कि ज़ाविया से उसने इस इंसल्ट का बदला लेना है जो उसने इसकी की है। तो वो पहुंच जाती है ज़ाविया के बहनोई के पास और उसके सामने जनाब वो काफ़ी मेकअप शेकअप करके और अच्छा बन ठन के उसके सामने जाती है। और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये औरत कौन है, ये तो पहले मैंने कभी देखी नहीं। तो वो उसको बताती है कि एलेक्सी में जो लोग रहते हैं उन्हीं में से मैं एक हूँ और ज़ाविया के हम मेहमान ही हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता जो ज़रका है वो उसके करीब जाना शुरू कर देती है। यानी कि वो चाहती है कि अब वो उसके दिल में घर कर ले और वो जो है इसके बारे में सोचने लगे और वो उसकी बहन को तलाक दिलवा के वहाँ पे ख़ुद शादी कर ले, क्योंकि ज़रका तो है ही ऐसी। तो आने वाली जो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी ज़ाविर के साथ जो होने वाला है बहुत दुख भरा होने वाला काम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ का कि काफ़ी बुरा फील होगा कि उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। कल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है, स्टोरी किस जानब बढ़ सकती है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये ड्रामा आपको कैसे लगता है, इसके करैक्टर्स कैसे लगते हैं, ज़ाविर की एक्टिंग या सोहा की एक्टिंग, इनमें से दोनों में से किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है ज़्यादा। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बाकी स्टोरी हो सकता है किसी और जाने बढ़े या किसी और तरीके से आगे स्टोरी चले, ये पॉसिबल है। बाकी जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।